میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا سب سے قابل رشک دوست وہ شخص ہے، میرا سب سے پسندیدہ ترین دوست وہ ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام۔ کون ہے؟ حضور علیہ السلام کا سب سے پسندیدہ ترین دوست۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے دامن میں دولت کم ہو نمازیں زیادہ ہوں۔ کاش آپ دل کے کانوں سے یہ حدیث مبارکہ سنتے۔ کتنی بڑی حدیث مبارکہ میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا پسندیدہ دوست ایک ہے کہ ہم اپنی نسبت حضور کے ساتھ کریں۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ مزہ تو تب ہے کہ جب حضور فرمائے یہ میرا اپنا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نعم العبد، یہ بندہ میرا سب سے اچھا بندہ ہے۔ کبھی خود کو بھی اس قابل ہم بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے کہ یہ میرے سب سے اچھے بندے ہیں۔ یہ جو بندہ دنیا میں زندگی گزار کے آیا ہے یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ یا دنیا میں زندگی ایسی گزارے کہ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں یہ میرا سب سے پسندیدہ دوست ہے۔ اب سنیں حدیث مبارکہ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ میرا سب سے پسندیدہ دوست ہے جس کے زندگی میں دولت کم ہو نمازیں زیادہ ہوں۔ یعنی اس نے دنیا کے معاملات کو ٹائم تھوڑا دیا، عبادات کو وقت زیادہ دیا، وہ میرا پسندیدہ دوست ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، بڑی عظیم حدیث مبارک ہے، اس کے اگلے حصے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ چلتا ہو تو لوگ اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھاتے ہو۔ وہ میرا پسندیدہ دوست ہے کہ وہ مشہور بھی نہ ہو، کہ وہ گزر رہا ہو کسی کو خبر نہ ہو کون گزر رہا ہے، اسے لوگ جانتے نہ ہو، دولت کم ہو نمازیں زیادہ ہوں۔ پھر فرمایا اس کی شہرت نہ ہو کہ لوگ ہٹو بچوں کی آوازیں نہ ہو کہ جی فلاں صاحب آ رہے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ میرا پسندیدہ دوست ہے۔ میں بار بار یہ جملے دہرا رہا ہوں، شاید آپ کے دل میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ جگہ کر دے۔ میرا پسندیدہ دوست وہ ہے جس کے دامن میں دولت کم ہو نمازیں زیادہ ہو۔ پھر جب وہ چل رہا ہو تو لوگ اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھائیں کہ یہ فلاں شخص چل رہا ہے، اس کی شہرت نہ ہو۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ذرا میری توجہ فرمائیے گا، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ سے جو چٹکی بجائی، ہمارے محدثین جب یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں تو اس حدیث شریف کو بیان کرتے ویسے چٹکی بجاتے ہیں۔ حضور نے جو چٹکی بجائی یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا پھر اس کو ایسے ہی موت آئے گی، جیسے چٹکی بجتی ہے اس کو ایسے ہی موت آئی۔ دولت زیادہ نہیں تھی اس کے پاس، نمازیں زیادہ تھیں، جب وہ گزرتا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کون ہے، ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں تھیں، اٹھ بولے چلوتے چلیے، جتھے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے نہ کوئی سانو مننے۔ پھر اس کو موت ایسی ہے جیسے یہ چٹکی کی طرح ہے۔ حضور نے جو چٹکی بجائی، اگلی بات حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا پھر اس کی میت پر زیادہ رونے والے بھی نہ ہوں۔ میرا جنازہ بتائے گا لوگوں کو وقار کہ دیکھو میں یار منائے بیٹھا ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، ہم مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ اور پھر کسی نے عظیم جملہ بھی یہاں پر کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ آرام سے لے چلو میرا جنازہ، آرام سے لے چلو میرا جنازہ، محبت سے لڑا ہوں بدن چور چور ہے، محبت سے لڑا ہوں بدن چور چور ہے۔ تین باتیں حضور نے ارشاد فرمائیں کہ وہ بندہ جس کے پاس دولت کم ہو نمازیں زیادہ ہوں، پھر چلتے ہوئے کوئی بندہ اسے پہچانتا نہ ہو یہ کون جا رہا ہے، اس کی شہرت نہ ہو، پھر اسے ایسے چٹکی کی طرح موت آئی، پھر اس کے جنازے پر زیادہ لوگ رونے والے بھی نہیں تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرا پسندیدہ ترین دوست ہے، مجھے وہ اپنا امتی بہت پسند ہے جس کے دامن میں دولت کم نمازیں زیادہ،
شہرت، اس نے زندگی میں شہرت کو مد نظر نہیں رکھا کہ میں مشہور ہو جاؤں، اور پھر اسے چلتے چلتے موت بھی آ گئی، یعنی جلدی موت آ گئی، اور پھر ارشاد فرمایا اس کے جنازے پر زیادہ لوگ رونے والے بھی نہیں تھے، یہ میرا پسندیدہ دوست ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سکھائی ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنا سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت سکھائی ہے، دنیا کی محبت سے ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، اس محبت میں ڈوبنا چاہنا۔ یہ ہمارے بڑا عظیم ایک مسلمان ملک ہے ترکیہ، جسے ہم پہلے ترکی جسے ہم کہتے تھے، اب اس کا نام ترکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ بڑا شدت کا زلزلہ آیا تھا، آپ جانتے ہیں، شاید آپ کے علم میں ہوگا، صرف 7 سیکنڈ زلزلہ آیا، 7 سیکنڈ۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دولت اتنی کمائی ہے کہ 7 پشتے بھی کھائیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی، 7 سیکنڈ کے اندر وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کے بھیک کا کھانا کھا رہا تھا۔ ایک لمحے میں کیا سے کیا ہو گیا۔ تو پھر حقیقت کون سی چیز ہے؟ دنیا حقیقت ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت حقیقت ہے، یا اللہ کی معرفت حقیقت ہے؟ قرآن مجید سورہ الحشر میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے میرے بندو خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اگر تم ان کی طرح ہو گئے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ پھر تمہیں نیک اور برائی کی اور نیکی کی کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ ایک بندے نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کپڑے کے اوپر ہلکا سا داغ لگ گیا، اسے سارا دن فکر لگی رہی میں اس داغ کو دھو لوں، یہ میرے کپڑوں پہ نمایاں نظر آ رہا ہے۔ لیکن کچھ چل کے وہ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک بندے کے سارے کپڑے ہی گندے تھے اور ان میں سے بدبو آ رہی تھی، لیکن اس بندے کو بے چینی نہیں ہو رہی۔ ایک داغ والے کو بے چینی ہو رہی ہے، جس کے سارے کپڑے گندے ہیں اس کو بے چینی نہیں ہو رہی۔ آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اللہ اسے توفیق دیتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور پھر اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے ہمارے دامن پر کوئی گناہ کا نقطہ نہیں تھا۔ کوشش کریں کہ قبر میں بھی اس حال میں جائیں کہ میرے اور آپ کے بدن پر کوئی سیاہ نقطہ نہ ہو۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اپنی زندگی کو فضولیات میں نہ گزارے۔ اس وقت ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا شاطر ہے، اس نے ہمیں صرف عبادات سے ہی نہیں ہٹایا، اس نے تو ہمیں ہماری حقیقت سے بھی دور کر دیا کہ ہم کون ہیں۔ موبائل چلانے والے بچوں کو، بڑوں کو، آج کل ہمارے ٹرینڈ ہے کہ میں نے جو ہے وہ گانا گا کر اور فحاشی پھیلا کر بس میں نے مشہور ہونا ہے، چاہے میں راتوں رات ہو جاؤں۔ وہ رات کو گانے کی ویڈیو بناتا ہے، چاہے ہمارا کوئی بچہ ہو یا ہماری کوئی بیٹی ہو، وہ گانا یا کوئی اس طرح کی فوج قسم کی ویڈیو بناتے ہیں، صبح تک وہ پورے ملک میں مشہور ہوتے ہیں، اور پھر صبح ہمارے ملک کے جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں سب ان کو اپنے پروگراموں میں بلا رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت کامیاب ہو گیا، لیکن اسے نہیں پتا کہ تم شاطر دشمن کے ہاتھ لگ چکے ہو، کہ تم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو ہے وہ تم اتنی شہرت پا رہے ہو اور تم اس پر مطمئن ہو۔ اس امت کی میراث کیا تھی؟ ہماری شہرت کس چیز کا نام ہے کہ ہم شہرت کیسے حاصل کریں؟ ہم اس طرح کی شہرت حاصل کریں جس طرح امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے شہرت حاصل کی تھی، صلاح الدین ایوبی نے شہرت حاصل کی تھی۔ ہمیں حضرت صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی اور سیدنا فاروق اعظم کے نقش قدم سے ہٹا کے ہمیں فضول کاموں میں لگا دیا گیا اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں۔
ہم بڑے کامیاب ہیں۔